آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، ظلم برداشت کرنے کے بعد، اپنی مظلومیت کے مرحلے کے بعد، لَنَبُوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمکینیت عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر بہت ہی عظیم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، ظلم برداشت کرنے کے بعد، اپنی مظلومیت کے مرحلے کے بعد، لَنَبُوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمکینیت عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر بہت ہی عظیم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ حاضرین، جس مہینے کا آج آغاز ہوا ہے وہ مہینہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر تاریخی اور شرعی اعتبار سے بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے کہا
کہ اللہ کا یہ مہینہ ہے، گرچہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، ہر دن اللہ کا ہے، وقت اللہ کی پیدا کی گئی مخلوق ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو خاص کر شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ جیسے سارے گھر اللہ کے گھر ہیں، سارے گھر بیت اللہ ہے، لیکن خصوصی طور پر کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مہینوں میں محرم کے مہینوں کو اللہ کا مہینہ کہہ کر اس مہینے کی اہمیت ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے۔ سب سے پہلی اہمیت تو اس کی یہ کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنائے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جس دن سے دنیا آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی ہے، ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اول سے، ابتدائے دل سے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بنائے ہیں۔ 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والے مہینے بنائے ہیں، لہٰذا تم ان مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ان مہینوں کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں ظلم کرنا، اس مہینے میں جھوٹ بولنا، اس مہینے میں خیانت کرنا، اس مہینے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، اس مہینے میں کسی بھی قسم کی اللہ کی معصیت کو اختیار کرنا، اللہ کی بغاوت کرنا، اللہ کے نزدیک نہایت ہی بدترین عمل ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم پورے سال حرام ہے، جھوٹ پورے سال حرام ہے، ہر وقت جھوٹ حرام ہے، ہر وقت ظلم حرام ہے، ہر وقت خیانت حرام ہے، لیکن جو جھوٹ، جو ظلم ان 4 مہینوں میں کیا جائے اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ بدترین ہے، وہ عمل زیادہ خبیث ترین ہے، وہ عمل زیادہ مبغوض ہے جو برا عمل ان مہینوں میں کیا جائے۔ اس کے برعکس امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں جو اچھے اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کو ان اچھے اعمال دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ پسند آتے ہیں، زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنے والا بنائے۔ حاضرین، ان مہینوں کی فضیلت اور ان مہینوں کی اہمیت میں ایک بات اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو یہ بتائی کہ دیگر مہینوں کے روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل مہینے، افضل روزے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کے روزے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام عند اللہ بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نزدیک رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے، سب سے زیادہ اہمیت والے روزے کسی مہینے کے ہیں تو وہ اس محرم کے مہینے کے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام، پیر و جمعرات کے روزوں کا اہتمام، ایام 20، 13، 14، 15 چاند کے روزوں کا اہتمام ان مہینوں میں کثرت سے ہمیں کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر 10ویں محرم کا روزے کا اہتمام مجھے اور آپ کو زیادہ تر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں رکھنے والے، روزہ رکھنے والے کو 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ 1 سال جو اس کا چل رہا ہے، دوسرا سال جو گزر چکا ہے، 2 سال کی مغفرت کا یہ مہینہ باعث بنتا، یہ روزہ باعث بنتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آپ آئے اور دیکھا کہ یہود بھی اس روزے کو رکھتے ہیں، یہود بھی اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور ان کے مخالفت اس طرح سے کہ 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی لو کنت بقیت سنة المقبل، اگر میں آئندہ سال باقی رہا لأصومن التاسعہ، تو میں ضرور و ضرور 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لہٰذا ہمیں 9، 10 یا 10، 11 محرم کے روزے کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔
حاضرین جمعہ، یہ مہینہ اپنے اندر کئی تاریخی داستان رکھتا ہے. یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے کئی اہمیتوں کا حامل ہے. اپنے اندر یہ کئی تاریخی حیثیت اپنے اندر رکھتا ہے. سب سے پہلا اور سب سے اہم جو اس مہینے کی تاریخی حیثیت وہ یہ کہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی ہے، جس میں اللہ والوں کی جیت ہوئی ہے اللہ کے دشمنوں پر، جس میں اللہ کے لشکر کی جیت ہوئی ہے، جس میں خیانت پر امانت کی جیت ہوئی ہے، جس میں سچائی کی جھوٹ پر جیت ہوئی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں فرعون جیسا سفاک، فرعون جیسا جابر، فرعون جیسا ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کیفر کردار تک پہنچایا. اسی کی شکرانے میں اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. 10ویں محرم وہ دن ہے جس دن فرعون جیسا سفاک، انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ خون ریز، سب سے زیادہ جابر بادشاہ اس دن اپنے انجام کو پہنچا. یہ ایسا جابر تھا، ایسا سفاک تھا کہ اپنے غرور اور تکبر میں کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارے لیے سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں. اپنی ربوبیت کا دعویٰ یہ کرتا، اپنی الوہیت کا دعویٰ یہ کرتا، لوگوں سے اپنی عبادت کراتا اور لوگوں سے کہتا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں دیکھتا، میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور دنیا کی ناارضی چیزوں کو وہ بنیاد بنا کر کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں. کہتا الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ وہذی الانہار، یہ دریائے نیل، وتجری من تحتی، جو میرے محل کے سامنے سے گزرتی ہے، کیا یہ میرے لیے نہیں ہے؟ اتنی بڑی بادشاہت کا مالک، اتنے بڑے دریا نیل کا مالک جب میں ہو سکتا ہوں تو میں ہی تمہاری عبادتوں کا بھی مستحق ہو سکتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. کہ فرعون نے زمین میں بہت زیادہ سرکشی کی، زمین میں اس نے سرکشی بہت زیادہ کی. یہ لوگوں میں ٹکڑیاں بنا کر بانٹ دیتا، ان کی عورتوں کو قید خانے میں ڈال دیتا، ان کے نرینہ بچوں کو وہ ذبح کر دیتا. دنیا کا سب سے بڑا فسادی تھا یہ، دنیا کا سب سے بڑا جابر بادشاہ تھا یہ. قرآن اس کی سفاکیت کا اعلان کرتا ہے. ایسا جابر بادشاہ، ایسا سفاک بادشاہ اپنے ہی مظلوم لوگوں کے سامنے، اپنے ہی ان لوگوں کے سامنے جن کو اس نے ستایا تھا، جن کو اس نے ظلم کا ٹھکانہ بنایا تھا، جن پر نت نئے ظلم کے تجربے اس نے کیے تھے، ایسے لوگوں کے سامنے وہ غرق آب ہوتا ہے. مظلوم کے سامنے ظالم کا انجام اللہ تعالیٰ نے دکھایا، مظلوم کے سامنے ظالم اپنے انجام تک پہنچتا ہے. اور جب یہ ڈوب رہا تھا تب اس نے کہا آمنت بالذی لا الہ الا آمنت به بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس رب کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، جس پر بنو اسرائیل ایمان رکھتی ہے. قرآن کہتا ہے الآن، کیا اب تمہیں عقل آئی ہے؟ کیا اب ایمان لانے کا کوشش کر رہے ہو؟ وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو بہت زیادہ نافرمانیاں کر رہے تھے، اس سے پہلے تو بہت زیادہ بغاوتیں تم کر رہے تھے، اس سے زیادہ اللہ کی نافرمانیوں میں تمہارے شب و روز گزر رہے تھے. اب تمہیں عقل آئی ہے، تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، تمہارے ایمان کے ایسے وقت میں کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے اس کے ایمان کو رد کر دیا، اللہ نے اس کے اسلام لانے کو رد کر دیا. میرے بھائیوں، تاریخی واقعہ اپنے اندر کئی اسباق رکھتا ہے. سب سے پہلا سبق میرے اور آپ کے لیے یہ کہ یہ واقعہ ہمیں چیخ کر کہتا ہے کہ دنیا میں غرور تکبر کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. غرور کرنے والا متکبر انسان اپنے ہی تکبر کا انجام دنیا میں پا لیتا ہے. غرور کرنے والا انسان، تکبر کرنے والا انسان، غرور کا انجام اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت سے پہلے اسے دکھا دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. غرور اللہ کی چادر ہے. جو شخص اللہ کی چادر کو چھوئے گا، جو شخص اللہ کی چادر کو چھینے گا، اللہ تعالیٰ اسے جلا کر رکھ دیں گے. کہتے ہیں الکبر ردائی، کہ کبر میری ردا ہے. غرور کرنا، تکبر کرنا اللہ وحدہ لا
शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, उसके लिए, उसके अलावा किसी इंसान के लिए लायक नहीं, किसी इंसान के लिए ज़ेबा नहीं देता कि वो गुरूर करे, वो तकब्बुर करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बातें बताई, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान ये पसंद करता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसके जूते अच्छे हों, वो दिखने में खूबसूरत नजर आए। क्या ये दिखने में खूबसूरत नजर आना, अच्छे सवारी का इस्तेमाल करना, अच्छे कपड़ों का इस्तेमाल करना, अच्छे जूतों का पहनना क्या गुरूर में शुमार होगा? क्या ऐसे इंसान को मुतकब्बिर कहा जाएगा? क्या ऐसे इंसान को मगरूर कहा जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के जरिए मेरी और आपको ये इत्तला दी कि गुरूर इसका नाम नहीं। गुरूर कहते हैं बतरुल हक़ व गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना, लोगों को हकीर समझना और हक बात के मालूम होने के बाद उस बात का इनकार कर देना। आपको मालूम हुआ कि ये बात सच है, सच जानने के बावजूद आप सच का इनकार कर दें। आपको मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से आपको मना किया है, मालूम होने के बाद अगर आपने उस बात को नहीं माना तो ये किब्र कहलाएगा, ये गुरूर कहलाएगा, ऐसा इंसान मुतकब्बिर कहलाएगा। और दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने फरमाया ग़मतुन नास, लोगों को हकीर नज़रों से देखना, लोगों को हकीर समझना। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बाज़ लोग, हम में से बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी इबादत को दूसरों की इबादत से कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, कुछ लोग होते हैं जो नमाजों की बड़ी पाबंदी करते हैं, अल्लाह और मस्जिद उन्हें तरक्की दे, वो लोग उन लोगों को हकीर समझते हैं जो कभी कभार मस्जिद में नजर आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रोज़ों की बड़ी अहमियत के साथ पाबंदी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो लोग उन लोगों पर टारगेट करते हैं जो लोग रोज़ों का अहतमाम नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को जायज़ नहीं करा दिया, ये चीज़ सही नहीं है, शरई नुक्ता नज़र से चीज़ गलत है। आप अपने अमल को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने नमाजों को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने रोज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल आप उनको दावत दें, बिल्कुल आप उन्हें सही रास्ता बताएं, बिल्कुल आप उन्हें अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएं, बिल्कुल आप उन्हें सही अमल की तरफ रहनुमाई करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको हकीर नज़रों से देखें, आप उनकी इबादतों को अपने से कमतर समझें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र में थे, बाज़ सहाबा इकराम रोज़े की हालत में थे, बाज़ सहाबा इकराम रोज़ा ना रखे हुए थे। सफ़र की शिद्दत की वजह से जो सहाबा रोज़े की हालत में थे वो सहाबा बेहोश होकर गिर जाते हैं, और वो सहाबा जो रोज़ा ना रखे हुए थे वो सहाबा उन लोगों की खिदमत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज वो लोग जो लोग रोज़ा रखे हुए थे उन लोगों से ज़्यादा सवाब कमा लिए जो लोग रोज़े ना रखे हुए थे। रोज़ा ना रखने वालों ने ज़्यादा सवाब कमा लिया बनिस्बत उन लोगों के जो लोग रोज़ा रखे हुए थे। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस में मालूम होता है कि वो सहाबा जो लोग रोज़ा ना रखे हुए थे उन लोगों को हकीर समझ रहे थे, या उन लोगों को वो समझ रहे थे कि रोज़ा रख सकते थे उसके बावजूद नहीं रखा। मेरे भाइयों, कभी भी अपने अमल को आप इतना ना समझें कि दूसरों के अमल को आप छोटा समझने लगें, दूसरों के अमल को आप कमतर समझने लगें। अल्लाह हमें और आपको अमल में साबित कदमी अता करे और अपने अमल में अल्लाह ताला हमें गुरूर और तकब्बुर से बचाए। दूसरा सबक फ़िरौन के वाक़े से हमें यह मिलता है कि अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला के हुजूर हम तौबा और इस्तिग़फ़ार उस दिन तक कर सकते हैं जिस दिन तक हमारी मौत ना आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का कानून बताते हुए, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर, कि अल्लाह ताला हर बंदे की तौबा उस दिन तक कबूल करते हैं जिस दिन उसकी मौत का वक्त ना आ जाए और उसके गले से घर की आवाज़ ना आना शुरू हो जाए। उस दिन तक उसकी तौबे की दुआ अल्लाह ताला सुनते हैं और उसे कबूल करते हैं। जिस दिन ये कैफियत तारी हो जाए, जब मौत का फरिश्ता नज़र आ जाए, जब मौत आपकी आंखों के सामने नज़र आ जाए, उस दिन तौबा काम आने वाली नहीं। वक्त है, अल्लाह ताला ने हम सबको अच्छी हालत में रखा है, हमें अपने गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगनी चाहिए।
اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ کسی کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے، پتہ نہیں کہ اس مسجد سے باہر ہم لوگ نکلیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں کہ اس مسجد کے باہر ہماری زندگی رہے گی کہ نہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھ پائیں گے کہ نہیں۔ کسی کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ قبل اس کے کہ آپ کا اور میرا موت کے وقت آ جائے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن تک توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے جب تک انسان کے گلے سے غرغر کی آواز آنا شروع ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح وقت میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، یہ مہینہ اپنے اندر کئی تاریخی حیثیتیں رکھتا ہے، ان میں سے ایک عظیم حیثیت یہ ہے کہ یہ مہینہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں جب خطوط بادشاہوں کے نام لکھے جاتے تھے، ڈاک سسٹم تھا، پوسٹ کا سسٹم انہوں نے بنایا، ایسے وقت میں خطوط آتے، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خط کس تاریخ کو لکھا گیا ہے، کس تاریخ کو وہاں سے لکھ کر بھیجا گیا ہے، کس تاریخ کو یہاں سے لکھ کر بھیجا جانے والا ہے۔ تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تاریخ کوئی متعین نہیں تھا۔ عمر بن خطاب کی دور اندیش نظر نے یہ سوچا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ خلیفہ راشد عمر بن خطاب دور اندیش صحابی، انہوں نے اس بات کا مشورہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ ہم اسلامی تاریخ کا آغاز کس مہینے سے کریں۔ کئی مشورے عمر بن خطاب کے سامنے پیش کیے گئے۔ کچھ صحابہ اکرام نے مشورہ رکھا کہ ہم اس دن سے اس اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت کو بنیاد بنا کر ہم اس دن سے، اس مہینے سے اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا کہ ہم اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، جب اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، جب آپ کو نبی بنایا گیا، اس دن کو ہم بنیاد بنا کر اس دن سے ہم اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو مقدم رکھا، جو مشورہ یہ آیا کہ ہم ہجرت کے تاریخ، ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر، ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہم اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظیم قربانی، ہجرت جیسا واقعے کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ اس بات کا ہمیں یقین دلاتا ہے، اس بات کی ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں صحابہ اکرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا اور اسلام کی خاطر ایک ایسے شہر کی طرف روانہ ہو گئے جس شہر میں ان کا کوئی نہیں تھا، اس شہر میں کوئی کاروبار ان کا نہیں تھا، کوئی خاندان ان کا وہاں نہیں تھا، کوئی دوست ان کا نہیں تھا، صرف اللہ کے خاطر انہوں نے مکہ جیسا عظیم شہر اسلام کی خاطر چھوڑا۔ یہ مہینہ اس عظیم پیروں کے قدموں کی آہٹ ہمیں سناتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہجرت کا واقعہ جیسا عظیم واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ عمر بن خطاب نے اس واقعے کو بنیاد اس لیے بنایا تاکہ مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہو، ہر سال کے آنے پہ اس بات کا احساس ہو کہ میرے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر، مجھے اور آپ کو ہدایت دینے کی خاطر اپنے ہر دل عزیز وطن مکہ جیسا شہر چھوڑا، اپنا وطن مکہ جیسا شہر چھوڑ کر مدینے کو روانہ ہو گئے، جہاں نہ ان کا کوئی کاروبار تھا، جہاں نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا، جہاں نہ ان کا کوئی آگے کا مستقبل تھا، بغیر کچھ لیے صرف اللہ کا نام لے کر یہ لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کے لیے مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ساز و سامان لیے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ تجارت کا مال لیے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ مکہ میں کمایا ہوا مال ان کے پاس ہے۔ مکہ کے سردار آ جاتے ہیں، کہتے ہیں صہیب جانا ہے تو چلے جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن جو مال تم نے یہاں رہ کر کمایا ہے یہ مکہ کا مال ہے، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ صہیب رضی اللہ عنہم اپنا سارا مال وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور تنہا نکل جاتے ہیں۔ یہ لوگ صہیب رضی اللہ عنہ ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے صہیب رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی بتا دی۔ فرمائے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کی خاطر بیچ دیا ہے۔
वल्लज़ीन इश्तरो अनफुसहुम बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि वो लोग हैं जो अपने आप को, अपने माल को अल्लाह के लिए बेच देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका वाक़या सुना तो कहा रबिह सुहैब, रबिह सुहैब, सुहैब तुमने तो बड़ी नफ़े बख्श तिजारत की है, बड़ा नफ़े बख्श तुमने कारोबार करके आए हैं। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके बारे में तारीख़ दानों ने लिखा है कि अपने ऐसी खुशबू इस्तेमाल करते कि जब गली से गुज़रते तो गली गुज़र जाने के बाद सारे लोग कहते कि इस गली से सुहैब, इस गली से मुसअब बिन उमैर का गुज़र हुआ है। इतनी अजीम खुशबू इस्तेमाल करते, एक बार जो कपड़ा पहनते दूसरी बार वो कपड़ा नहीं पहनते, इतने मालदार सहाबी। लेकिन जैसे उनके ख़ानदान वालों को मालूम होता है कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल के शहदाई हो गए हैं, अल्लाह के रसूल के दीन पर ईमान ला चुके हैं, एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले बन गए हैं, ये अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले बन गए हैं। जैसे ख़ानदान वालों को पता चलता है नित नए जुल्म पर किए जाते हैं, हत्ता कि उनके पूरे कपड़े उनसे निकाल लिए जाते हैं। उनकी वालिदा उन्हें 2 कपड़े देती हैं, सिर्फ 2 कपड़े, एक कपड़ा वो अपने तहबंद के लिए बांध लेते हैं, दूसरा कपड़ा अपने ऊपर डाल लेते हैं, और इसी 2 कपड़े में वो मक्का से मदीने का सफ़र करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो लोग भी उम्रा किए हैं, जो लोग भी हज किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते हैं मक्का से मदीने का जो सफ़र है तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र है, 600 किलोमीटर का सफ़र। आज के ज़माने में, उस ज़माने में तकरीबन 10 दिन या 15 दिन का सफ़र हुआ करता था पैदल चलते हुए। 10 दिन 15 दिन सिर्फ 2 कपड़ों में, और मक्के की गर्मी, रेगिस्तान की शिद्दत, पानी की प्यास, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उन्होंने कैसे वो सफ़र तय किया होगा और कैसे अल्लाह के रसूल तक वो पहुँचे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी हालत देखी ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मुसअब बिन उमैर, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बहुत ही अजीम अजर तैयार करके रखा है। ये वो सहाबी थे जो ग़ज़वा उहद में इंतकाल कर गए, ग़ज़वा उहद में शहीद कर दिए गए। जब इन्हें दफनाने का मौका आया तो कफन का कपड़ा मैसर नहीं आ रहा था। इनको अगर पैर इनके ढांकते तो सर खुल जाता, सर ढांकते तो पैर खुल जाता। अल्लाह के रसूल इनकी हालत देखकर रोते हुए कहे कि मुसअब बिन उमैर की ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी गुजरा है कि एक बार लिबास पहनते तो दोबारा नहीं पहनते, लेकिन इंतकाल का वक्त आ रहा है, इस्लाम के लिए मज़लूमियत के साथ इंतकाल हो रहे हैं, शहीद का मर्तबा पा रहे हैं, और कफन के लिए इनके पास सही से कपड़ा तक में असर नहीं है। मेरे भाइयों, ये महीना हमें अजीम कुर्बानियाँ याद दिलाता है, ये महीना हमें इन अजीम कुर्बानियों को याद दिलाता है। अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी, अपने बच्चे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हिजरत के लिए निकलते हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के ख़ानदान वाले आते हैं, कहते हैं अबू सलमा जाना है तो चले जाओ, लेकिन हमारी बेटी और हमारे बच्चे को तुम लेकर नहीं जा सकते। अपनी बीवी और अपने बच्चों को छोड़कर वो तने तनहा मदीने की तरफ रवाना हो जाते हैं। मेरे भाइयों, हिजरत कोई मामूली वाक़या नहीं है, हिजरत कोई मामूली अमल नहीं है। यह ऐसा अमल था कि सहाबा इकराम मदीने में थे, उनकी बीवियां उनकी मक्का में थी। कुछ सहाबा ऐसे थे जो खुद मदीने में थे, उनके वालिदैन मक्का में थे। कुछ सहाबा ऐसे थे कि कुछ सहाबियात ऐसी थी कि वो मक्का मदीने में हैं और उनके शौहर मदीने में मक्का में हैं। खानदान इससे बिछड़ गए, रिश्तेदार एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले अलग हो गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे, मक्का से दूर आकर मक्का की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐ मक्का मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ऐ मक्का मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अगर यहाँ रहने वाले मुझे तंग ना करते तो मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए मक्का से निकलते हैं। ये सफ़र मेरे और आपके लिए किया गया, ये सफ़र मेरे और आप तक दीन को पहुंचाने के लिए किया गया। आज हम दीन लेकर बड़े सुकून के साथ बैठे हुए हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है दूसरों को हिदायत की तरफ बुलाने की, हमें कोई फिक्र नहीं है उस इंसानियत की तरफ दावत का पैगाम पहुंचाने की जो इंसानियत कब्र के जहन्नम के गड्ढे के सामने खड़ी हुई है। हमें कोई फिक्र नहीं कि हमारा पड़ोसी बिदाती है, हमारा पड़ोसी मुशरिक है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों, हमारे और आपके सहाबा मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको हिदायत पहुंचाने के लिए, मुझे और आपको सही अकीदा, सही मनहज की तरफ रहनुमाई करने के लिए अपना हर दिल अजीज वतन उन्होंने छोड़ दिया।
अबू अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबसुत यमीनक उबायिअक हत्ता उबायिअक, ऐ अल्लाह के रसूल अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए, मैं आपको आपके साथ आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं अमर क्या हो गया, हाथ आगे बढ़ाकर पीछे हटा लिए, क्या माजरा है? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं शर्त लगाना चाहता हूँ, मैं डील करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ कंडीशंस हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा फमाज़ा तश्तरित, क्या तुम्हारी शर्तें हैं, क्या तुम्हारे कंडीशंस हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरी शर्त यह है कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाए, अन तग़फ़िर ली, मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाए, मेरी ये शर्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमा अलिमत या अमर, ऐ अमर क्या तुम्हें नहीं मालूम अन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा, हिजरत का अमल ऐसा अजीम अमल है कि जो शख्स ये अमल करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, पूरे गुनाह उसके धो दिए जाते हैं। अन्नल इस्लाम तहदिमु मा काना क़ब्लहा, कि इस्लाम जो कबूल करता है इस्लाम से पहले उसके जितने भी बुरे अमल हों अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। व अन्नल हज्ज तहदिमु मा काना क़ब्लहा, और जो शख्स हज मबरूर करता है अल्लाह ताला उसके भी पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। मेरे भाइयों हिजरत बहुत बड़ा अजीम अमल है। आज हम जिस माहौल में, जो जग़राफ़ियाई हदबंदियाँ हमारे और आपके लिए हैं, हर इंसान के लिए शहरी हुकूक महफूज है, हर इंसान अपने मुल्क का शहरी है, एक बाइज़्ज़त शहरी आज बन गया है, किसी को किसी और मुल्क में घुसने की इजाज़त नहीं है। बज़ाहिर हिजरत के मौक़े आज मुनक़ते नज़र आते हैं, हिजरत के रास्ते बंद नज़र आते हैं, लेकिन हिजरत बातिनी का दरवाज़ा आज भी खुला हुआ है। अहले इल्म फरमाते हैं हिजरत दो तरह की है, एक हिजरत ज़ाहिर और एक है हिजरत बातिनी। हिजरत ज़ाहिर कि आप अल्लाह के लिए अपने वतन को छोड़ दें और दार इस्लाम की तरफ चले जाएं, और हिजरत बातिनी ये है कि आप अल्लाह की खातिर अल्लाह की मना करदा चीज़ों को छोड़ें। हिजरत ये है कि आप झूठ से सच्चाई की तरफ हिजरत करें। हिजरत ये है कि आप चोरी से अमानत की तरफ आप हिजरत करें, आप खियानत से अमानत की तरफ, जुल्म से इंसाफ की तरफ, कुफ्र से इस्लाम की तरफ, निफाक से ईमान की तरफ आप हिजरत करें। आज भी हिजरत का दरवाज़ा खुला हुआ है, और ये महीना मुझे और आपको दावत देता है कि आज से पहले जितने भी गुनाह हुए हैं आज वक्त आ गया है कि हम उन गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हिजरतु मन हजरा मनह अल्लाहु अन्हु, हिजरत ये है कि आदमी अल्लाह की मना करदा चीज़ों को छोड़ दे, अल्लाह की मना करदा चीज़ों को छोड़ दे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के नज़दीक आप मुहाजिर कहलाएंगे, अल्लाह के नज़दीक आप मुहाजिर कहलाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको इखलास के साथ इस जुमा में इस बात की नीयत करने की तौफीक अता फरमाए कि आज के बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद हम कोई अल्लाह की मासियत नहीं करेंगे, आज के बाद हम अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई बगावत नहीं करेंगे, आज के बाद हम कोई सुन्नत की मुखालफत नहीं करेंगे, आज के बाद हम तौहीद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरे भाइयों इस महीने में जो तारीख़ी वाक़यात रोनुमा हुए उनमें से एक अजीम सानहा हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या है। एक अजीम वाक़या है कि नवासे रसूल रज़ी अल्लाहु अन्हुम इस महीने में 10वीं तारीख़ को बड़ी मज़लूमी हालत में शहीद कर दिए गए। एक तारीख़ी अलमनाक वाक़या है जो हो गया है। मेरा और आपका अक़ीदा ये होना चाहिए, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये होना चाहिए, सलफ़ी मनहज का अक़ीदा ये होना चाहिए कि एक अजीम आज़माइश थी, एक अजीम सानहा था जो हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़िंदगी में पेश आया, और ये इसलिए पेश आया कि वो उस मुकाम के मुस्तहिक बन जाए जो मुकाम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बताया था। सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, कि मेरे नवासे हुसैन और हसन नौजवानों के सरदार होंगे जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। इस अजीम मुकाम तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में इस आज़माइश से गुजारा। अल्लाह ताला, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर बिदातों का एक लामतनाही सिलसिला इस महीने में शुरू होता है।
ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اسلام کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف تک نہیں کہا، جس کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کچھ نہیں کہا، ایسے ایسے عمل کیے جاتے ہیں جس کا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں کیے جانے والے ہر بدعت سے بری ہونا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان نادان مسلمانوں کو ہم صحیح انداز سے سمجھائیں، بہترین انداز سے سمجھائیں، جھگڑے نہیں، ان کو حقیر نہ کہیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ احسن طریقے سے انہیں اسلام کی طرف بلائیں، اسلام کی خوبصورتی کی طرف بلائیں، اسلام کی سنت کی طرف بلائیں، اور بدعت سے ان کو حقیقی شناخت دلائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک عظیم اہمیت اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے، سال کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب تک ہم 1446 میں زندگی گزار رہے تھے، آج سے 1447 1447 ہجری شروع ہو چکا ہے، آج پہلی تاریخ ہے۔ تو یہ تاریخ یہاں سے شروع ہو کر مجھے اور آپ کو محاسبے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر سال ان کو آزمایا جاتا ہے، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ توبہ نہیں کرتے۔ نیا سال کی ابتدا، نئے سال کی شروعات مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے عمل کا محاسبہ کریں۔ جو بھی آزمائشیں میری اور آپ کی زندگی میں آئیں، چاہے وہ آزمائشیں انفرادی ہو، چاہے وہ آزمائشیں اجتماعی ہو، چاہے وہ معاشرے ملی ہو، چاہے وہ آزمائشیں قومی ہو، جیسی بھی آزمائش میری اور آپ کی زندگی میں رونما ہوئی ہے، مجھے اور آپ کو اس بات کا دعوت دیتی ہے کہ ہم محاسبہ کریں، اپنے برے عمل سے توبہ کریں، اللہ کے راستے کی طرف رجوع کریں، اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں، اللہ کے صراط مستقیم کی طرف ہم رجوع کریں، اپنے برے عمل سے ہم توبہ کریں۔ یہ مہینہ ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کو یاد دلاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھتے ہوئے، اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے بدعتوں سے اجتناب کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کی حرمت کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بدعتوں سے دور، سنتوں سے قریب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مہینوں میں ہونے والی بدعت میں شریک ہونے والے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔